بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، عاشر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس نے صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت اور باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالی نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی، آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت ابراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا اور آپ بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی پڑھیں گے، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں سر تا سر بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ سیدنا ایوب علیہ السلام یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تمام ایسی بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہوں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہو سکے گا؟ سو حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے نکل آئے تھے جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر اور شاکر رہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے پاک پروردگار سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش پہ پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا، اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا، آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ عاشر ٹی وی کے معزز ناظرین،
ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔